السلام علیکم ناظرین، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ بجٹ 2022-23 میں ڈفرینٹ سیکٹرز کے اوپر جو ٹیکسیشن لگی ہے اس حوالے سے ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز کی ایکسپورٹس کے اوپر جو ٹیکسیشن تھی اس میں کیا چینجز ہوئی ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ٹی ایکسپورٹس ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو ہمیشہ سے ایگزیمشنز گورنمنٹ دیتی رہی ہے، اور یہ ایگزیمشنز 2 سے 3 سال کے لیے اور سم ٹائم 5 ایئرس کے لیے ایگزیمشن دے کے اس کے بعد وہ جب ڈیٹ آتی تھی تو دوبارہ وہ ایگزیمشن ایکسٹینڈ کی جاتی تھی۔ پچھلے سال ایک چینج آئی تھی جس کے مطابق ایک سیکشن 265F انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور اس میں جو ایگزیمشن تھی اس کو 100% ٹیکس کریڈٹ کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا تھا۔ اور ریزن کیا تھی کہ ٹیکس نہیں چارج ہوگا، یعنی ٹیکس اگر چارج ہوگا تو وہ 100% کریڈٹ ہو کے زیرو ہو جائے گا فرام ایکسپورٹ آف کمپیوٹر سافٹ ویئر اور آئی ٹی سروسز اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز، جیسے کہ سیکشن 2 کی سب سیکشن 30AD اور 30AE میں ڈیفائنڈ ہیں۔ اور یہ ٹیکس کریڈٹ اویلیبل تھا 30 جون 2025 تک، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ 80% آف دا ایکسپورٹ پروسیڈس وہ پاکستان میں لائے جائیں گے، یعنی جتنی ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس کا 80% تھرو نارمل بینکنگ چینلز، یعنی کہ آپ کے ایکسپورٹنگ کنٹری سے پاکستان میں تھرو نارمل بینکنگ چینلز ریمٹ اگر ہوگا تو یہ 100% ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی دی گئی تھیں کہ اس کریڈٹ کو کیسے آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ ریٹرن ہیز بین فائلڈ، یعنی انکم ٹیکس ریٹرن آپ نے لازمی فائل کی ہو امیڈیٹلی پریسیڈنگ ایئر کی، پچھلے سال کی ٹیکس ریٹرن فائل ہونی چاہیے، اور ود ہولڈنگ ٹیکس اسٹیٹمنٹس فار دا ریلیونٹ ٹیکس ایئر ہیو بین فائلڈ۔ اور اگر آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہیں تو آپ کی پچھلے 12 مہینوں کی یا پچھلے سال کی ود ہولڈنگ ٹیکس اسٹیٹمنٹس فائل ہونی چاہیے، اور آپ ود ہولڈ کریں جہاں پہ آپ کو ٹیکس ود ہیلڈ کرنا ہے ایز پر انکم ٹیکس آرڈیننس۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال کے جتنے پیریڈس ہیں ان کی سیل ٹیکس ریٹرنز بھی فائل ہونی چاہیے اگر اس پرسن کو سیل ٹیکس میں رجسٹر ہونا مینڈیٹری ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ فیڈرل کی سیل ٹیکس ریٹرن ہو یا پروونسز کی۔ تو یہ اگر آپ 3 کنڈیشنز میٹ کرتے ہیں تو آپ کو 100% ٹیکس کریڈٹ انڈر سیکشن 265F اویلیبل تھا۔ اس بجٹ میں سیکشن 265F کا اس کو اومٹ کر دیا گیا ہے، اور میں آپ کو آگے چل کے اس کے امپیکٹس بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک سیکشن ہے 154A ایکسپورٹ آف سروسز کے حوالے سے، ایگزسٹنگ لاء میں یہ اویلیبل ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اتھرائز ڈیلرز، جو فارن ایکسچینج کے اتھرائز ڈیلرز ہیں یا بینکس ہیں آپ کے، وہ ایٹ دا ٹائم آف ریئلائزیشن آف فارن ایکسچینج پروسیڈس آن اکاؤنٹ آف ایکسپورٹ آف کمپیوٹر سافٹ ویئر اور آئی ٹی سروسز اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز ان کیس ٹیکس کریڈٹ انڈر 65F از ناٹ اویلیبل۔ اگر جو ٹیکس کریڈٹ ہم نے ابھی ڈسکس کیا 65F، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ کیسے اویلیبل نہیں ہے؟ آپ نے کوئی وہ جو 3 کنڈیشنز میں نے بتائی ان میں سے کوئی کنڈیشن آپ نے میٹ نہیں کی، یا کسی اور صورت میں اگر آپ کا وہ ٹیکس کریڈٹ اویلیبل نہیں ہے تو جو آپ کے اتھرائز ڈیلرز ہیں وہ ریئلائزیشن آف فارن ایکسچینج کے ٹائم پہ ٹیکس ود ہیلڈ کریں گے ڈویژن 6A آف پارٹ 3 آف فرسٹ شیڈول، پہلے شیڈول کے ڈویژن 6A اس کے پارٹ 3 میں کے مطابق 1% وہاں مینشنڈ ہے، تو 1% ٹیکس ود ہیلڈ کریں گے۔ اور
اس میں ابھی جو ٹرم ہے ان کیس ٹیکس کریڈٹ انڈر 65F از ناٹ اویلیبل ہیز بین اومیٹڈ ہیز پروپوز ٹو بی اومیٹڈ. اب یہ جو لکھا ہوا تھا کہ جی اگر آپ کو 65F کا کریڈٹ اویلیبل نہیں ہے، یعنی آپ نے 65F کی کسی کنڈیشن کو میٹ نہیں کیا اور آپ کے لیے وہ 100% ٹیکس کریڈٹ اویلیبل نہیں تھا، تو پھر آتھرائز ڈیلرز آف فارن ایکسچینج جو ہے وہ آپ کا 1% ٹیکس کاٹیں گے. اب چونکہ 65F بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے تو اس ریزلٹنٹلی 154A سے یہ ٹرم ان کیس ٹیکس کریڈٹ انڈر 65F از ناٹ اویلیبل ہیز بین پرپوز ٹو بی اومیٹڈ، تو یہ بھی اب اومٹ کر دیا گیا ہے. اچھا، اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ اب اگر ہم دیکھیں، ہم نے ذکر کیا تھا ڈویژن 4A، سوری 4 نہیں ہے، یہ 6 نہیں ہے، 4 ہے. ڈویژن 4A آف پارٹ 3 آف دا فرسٹ شیڈول جس میں ٹیکس ریٹ دیا ہوتا ہے. اب ٹیکس ریٹ وہاں پہ ایکسپورٹ آف سروسز کا 1% تھا، اور اب انہوں نے اس پہ ریٹ 0.25% کر دیا ہے، 0.25%. یعنی ایکسپورٹ پروسیڈز آف دا کمپیوٹر سافٹ ویئر اور IT سروسز اور IT انیبلڈ سروسز بائی پرسنز رجسٹرڈ ود پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ول ناؤ بی ٹیکس ایٹ دا ریٹ آف 0.25%. تو یہ 1% سے 0.25% کر دیا گیا ہے. اور اب کیا ہے کہ بینک یا جو آتھرائز ڈیلر آپ کا ہے وہ فارن ایکسچینج کی پروسیڈز ریسیو کرتے ہوئے IT یا IT انیبلڈ سروسز کی مد میں، ایکسپورٹس کی مد میں 0.25% پہ کاٹے گا، اور یہ فائنل ٹیکس ہوگا آن IT ایکسپورٹرز. اور اپان دا فلفلمنٹ آف دا کنڈیشنز جو ہم نے اب ڈسکس کی تھی، ان کنڈیشنز کو میٹ اگر کریں گے تو پھر یہ 0.25% ہوگا. اور یہ ایکسپورٹرز جو ہیں وہ یا تو 0.25% کٹوا کے فارغ ہو جائیں، یعنی کہ فردر ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ یہ آپٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نارمل ٹیکس ریجیم میں اپنی ریٹرن فائل کریں نیٹ انکم بیسس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ آپشن آپ کو ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف ٹیکس ریٹرن آپ نے آپشن دینی ہے کہ یہ آپ کون سی آپشن پہ جا رہے ہیں. اب یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس کو ہم کمپیئر اگر کریں تو لاسٹ ایئر یہ تھا کہ ایکسپورٹس پہ 0% ٹیکس تھا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میٹ کرتے ہیں تو 100% ٹیکس کریڈٹ اویلیبل تھا، اور اگر آپ وہ کنڈیشن میٹ نہیں کرتے تو پھر 1% آپ کا ود ہیلڈ ہونا تھا. اور اب یہ ہے کہ وہ چونکہ 65F ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، اومٹ کر دی گئی ہے، تو اب 100% ٹیکس کریڈٹ جو اویلیبل تھا IT ایکسپورٹ کمپنیز کو، وہ اب اویلیبل نہیں رہا، اور اب ہر صورت میں 0.25% ٹیکس جو ہے نا وہ IT ایکسپورٹ آرگنائزیشنز یا سروسز کے اوپر 0.25% ٹیکس دیا جائے گا، وچ ول بی دا فائنل ٹیکس، فل اینڈ فائنل لائبلٹی. تو یہ اپڈیٹ تھی IT ایکسپورٹرز کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان آئی تھنک ایٹ لیسٹ 2 decades IT ایکسپورٹ سروسز ہیو بین ٹیکسڈ. اب وہ اس سے پہلے کبھی بیسیکلی یا پرنسپلی ٹیکس نہیں ہوتی تھی یا ایگزمپٹ ہوتی تھی، یا 100% ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہوتا تھا. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی. تو حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.